الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ یوسف کی آیت 7 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ سیدنا یوسف کی سرگزشت شروع ہو چکی ہے۔ انہوں نے اپنا رویا بیان فرمایا، ان کے گرامی قدر والد نے اس پر تبصرہ بھی کیا، اور جو کچھ اس کے نتائج ان کے خیال میں مستقبل میں نکلنے والے تھے ان کی طرف بھی اشارہ کر دیا۔ اس کے بعد اب یہی سرگزشت آگے بڑھتی ہے۔ ارشاد فرمایا ہے، لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آیَاتٌ لِلسَّائِلِينَ۔ حقیقت یہ ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کی اس سرگزشت میں پوچھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ قرآن مجید میں کوئی سرگزشت بھی محض سرگزشت سنانے کے لیے یا تاریخ بیان کرنے کے لیے نہیں آتی۔ قرآن مجید اپنے پیش نظر حقائق پر استدلال کے لیے تاریخ کے واقعات بیان کرتا ہے۔ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اور اگر آپ میری تفسیر البیان میں دیکھیں تو صورتوں کے تعارف میں خاص طور پر یہ چیز نمایاں کی جاتی ہے کہ سورہ میں بنائے استدلال کیا ہے۔ یہ بنائے استدلال کبھی نفسی حقائق ہوتے ہیں، یعنی انسان کو اس کی خلقت پر توجہ دلائی جاتی ہے، اس کے باطن میں جو چیزیں ودیت کی گئی ہیں ان کی طرف اسے متوجہ کیا جاتا ہے، اس کے اخلاقی وجود کو دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اس کے اندر جو جمالیات کی حس رکھی گئی ہے اس کی طرف اسے توجہ دلائی جاتی ہے۔ اسی طرح آفاقی حقائق ہیں، یعنی سورج، چاند، ستارے یا آسمان، زمین، ان میں اللہ تعالیٰ کی جن قدرتوں اور حکمتوں کا ظہور ہوا ہے اس کو استدلال میں پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے استدلال میں ایک بڑی اہم چیز تاریخی حقائق کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر آئے، پے در پے آئے، مختلف قوموں میں آئے، اس کے نتیجے میں ایک پیغمبروں کی تاریخ بنی۔ یہ قرآن کا خاص موضوع ہے۔ اس سے ہٹ کر بھی ظاہر ہے کہ جو تاریخ کے بڑے واقعات ہیں ان کے بارے میں اگر کوئی سوال کیا گیا ہے اور اس سے کوئی استدلال ممکن تھا تو اس کو بھی موضوع بنایا ہے، لیکن یہ سب کوئی سرگزشت سنانے، داستان سرائی کرنے، تاریخ بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ کی آیات کی طرف توجہ دلانے کے لیے ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی بات کہی ہے کہ یہ سرگزشت کسی قصے کے طور پر نہیں سنائی جا رہی۔ اس سے مقصد یہ نہیں ہے کہ ایک تاریخی واقعہ بیان کر کے لوگوں کے لیے حظ اٹھانے کا بندوبست کیا جائے۔ اس میں اللہ کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ اس میں ایک تعبیر آئی ہے پوچھنے والوں کے لیے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ میں نے لکھا ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جن کے ذہنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت سے متعلق اس طرح کے سوالات پیدا ہو رہے ہیں کہ آگے کیا ہوگا اور کس طرح ہوگا۔ اس دعوت کے جن شاندار نتائج کی طرف اشارے کیے جا رہے ہیں، اور وہ اشارے ان سب صورتوں میں ہیں، اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائے گا، نصرت کرے گا، اللہ کے پیغمبروں کو اسی طرح سے نصرت حاصل ہوتی رہی ہے، ان کے بڑے غیر معمولی نتائج نکلتے رہے ہیں، تو یہ اگرچہ اشارات کی صورت میں ہے، اور ان صورتوں میں خاص طور پر بعد میں صورتیں بھی آتی ہیں جن میں بالکل واضح طریقے پہ بتا دیا گیا ہے کہ کیا نتیجہ نکلنے والا ہے، لیکن یہاں اشارات
ہر سورہ میں موجود ہے، بالکل ابتدائی صورتوں میں بھی ہیں۔ اس دعوت کے جن شاندار نتائج کی طرف اشارے کیے جا رہے ہیں وہ کیسے نمودار ہوں گے، یہ سوال لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتا تھا، جب کہ اس وقت یعنی جب یہ صورتیں نازل ہو رہی ہیں، جب یہ زمانہ گزر رہا ہے، جب کہ اس وقت تو اس کے علمبردار یعنی اس دعوت کے علمبردار وقت کے متمردین کے ہاتھوں ہر قسم کے آلام و مصائب کا ہدف بنے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ زمانہ وہ ہے جس میں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، چند لوگ ہیں اور وہ بھی مکے کے اشراف نہیں ہیں، زیادہ تر نوجوان لوگ ہیں، ان میں غلام بھی ہیں، کمزور طبقات کے لوگ بھی ہیں، وہ ایمان لائے ہیں اور ان کو معاشرے نے ہر قسم کے آلام، مصائب، تکلیفوں اور ظلم و ستم کا ہدف بنا لیا ہے، اور ہر طرف انہی عقائد و افکار کا غلبہ نظر آتا ہے جنہیں یہ لوگ ہدف تنقید بنا رہے ہیں۔ یعنی یہ اگر توحید کے علمبردار ہے تو مقابلے میں اس وقت تو شرک ہر جگہ پر قبضہ کیے ہوئے ہے، شرک کی سلطنت قائم ہے۔ یہی معاملہ ان بدعات کا ہے جو دین میں، دینی روایت میں ابراہیم علیہ السلام کی ہدایت جیسے کچھ بھی ان کو ملی تھی اس میں انہوں نے پیدا کر لی ہیں۔ تو شرک اور بدعت اگر دین کے پہلو سے دیکھیں تو ہر طرف اسی کا غلبہ ہے، اور اگر دین کے دائرے سے باہر دیکھیں تو انسان اپنی جن خباثتوں کو سوسائٹی کے لیے فساد بنا دیتا ہے ان کا غلبہ ہے۔ تو یہ صورتحال اس وقت تو موجود ہے۔ اس میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ ایک بڑا نتیجہ نکلنے والا ہے، بڑے غیر معمولی حالات پیش آنے والے ہیں، یہ دنیا تبدیل ہو جانے والی ہے، بلکہ جس طرح روایتوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں پر یہ بھی فرمایا کہ تم کو میں ایک ایسی بات کی دعوت دیتا ہوں کہ جس کو قبول کرو گے تو تمہارے سامنے عرب بھی سرفگندہ ہوگا اور عجم بھی۔ تو یہ باتیں تو اس وقت دیوانے کی بڑھ لگتی ہوں گی لوگوں کو۔ یہ سوالات ہیں جن کو سامنے رکھ کر اس سورہ میں سیدنا یوسف کی سرگزشت سنائی جا رہی ہے۔ تو فرمایا کہ اس پہ بہت سی نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد پھر داستان کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا ہے، اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، یعنی یہ اس وقت کا ذکر ہے جب اس کے بھائیوں نے، یوسف کے بھائیوں نے آپس میں کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہے۔ یوسف اور اس کا بھائی، اس سے یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی بنیامین مراد ہیں۔ اس کو بالعموم لوگ عربی قاعدے کے مطابق بن یمین پڑھتے ہیں، یہ بنیامین ہے، یعنی یہ وہ بن یا ابن نہیں ہے جو عربی میں بیٹے کے لیے آتا ہے۔ اس سے یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی بنیامین مراد ہیں، یہ ان سے کئی سال چھوٹے تھے۔ یہ چونکہ دوسری ماں سے ہیں تو اس لیے جو سوتیلے بھائیوں میں مسائل ہو جاتے ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ یوسف علیہ السلام کی شخصیت بڑی غیر معمولی ہے، اس نے بھی مسائل پیدا کر دیے ہیں، اس لیے کہ یہ تو ایک عالمگیر حقیقت ہے کہ اے روشنی طبع تو برمن بلا شدی۔ اگر کوئی شخص غیر معمولی صلاحیتوں کا حامل ہو، اور یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی عمر میں بھی میتاف ستارہ بلندی آدمی کی پیشانی سے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس میں کیا کیا خصوصیات ہو سکتی ہیں، بات چیت، انداز، رد عمل کے طریقے، مختلف موقعوں پر ایک بچہ بھی کس طریقے سے اور کس رویے کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، یہ سب چیزیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ کیا صلاحیت ہے، کیا چیز ہے۔ تو یہ سب چیزیں ان کے لیے مسائل کا باعث بن رہی تھی۔ اسی کو یہاں بیان کیا ہے کہ انہوں نے آپس میں کہا، ظاہر ہے اس سے پہلے بھی بات ہوتی رہی ہوگی، ایک خاص موقع پر یہ بات چیز جس طرح سے ہوئی اس کو قرآن نے نقل کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ ہمارے باپ کو ہم سے بھی زیادہ محبوب ہے، حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہیں، یعنی ہم بھائی تعداد میں بھی زیادہ ہیں، صحت تندرستی میں بھی کم نہیں ہے، اور قبائلی زندگی میں، بدبیانہ زندگی میں تو یہ بڑی طاقت ہوتی ہے۔ یعنی اصل طاقت ہے کیا؟ یا آپ کے بھائی ہوں گے یا آپ کی اولاد ہوگی، بیٹے ہوں گے آپ کے۔ قرآن مجید اس کو
اس زمانے کے تمدن کے لحاظ سے بہت بڑی نعمت کے طور پر بیان کرتا ہے۔ نعمت تو خیر اولاد آج بھی ہے اور رہے گی، لیکن اس وقت زندگی کا انحصار اسی پر تھا، یعنی آدمی عزت کی زندگی جی نہیں سکتا تھا اس کے بغیر کہ نازک موقعوں پر 10 بھائی اس کے دائیں بائیں کھڑے ہوں۔ میں نے دیہات کی زندگی گزاری ہے اور مجھے معلوم ہے کہ اگر یہ چیز آدمی کو میسر نہ ہو تو وہ کیسا درماندہ ہو کر دیہات میں رہتا ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو ایک پورا جتھا ہیں۔ اس پر حاشیہ ہے، بدویانہ زندگی میں آدمی کی قوت کا انحصار جوان بیٹوں ہی پر ہوتا تھا، جوان بیٹے نہیں تو پھر جوان بھائی۔ بدویانہ زندگی میں آدمی کی قوت کا انحصار جوان بیٹوں ہی پر ہوتا تھا، وہی دشمنوں کے مقابلے میں اس کے کام آتے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اسی کے پیش نظر کہا ہے کہ والد یعنی یعقوب علیہ السلام کہ والد معاذ اللہ ایسے ناعاقبت اندیش ہو گئے ہیں کہ بیٹوں کا جو جتھا مشکل وقت میں ان کے کام آ سکتا تھا اسے تو نظر انداز کر رہے ہیں، اور اپنی محبت ان چھوٹے بچوں پر نچھاور کرتے ہیں جو ان کے کسی کام نہیں آ سکتے بلکہ خود ہی حفاظت کے محتاج ہیں۔ تو یہ جو جملہ ہے کہ نحن عصبہ، ہم ایک پورا جتھا ہے، اس میں یہ ساری بات چھپی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ انا ابانا لفی ضلال مبین، یقیناً ہمارا باپ ایک کھلی ہوئی غلطی میں مبتلا ہے۔ جب اس طرح کا ابرام اولاد میں پیدا ہوتا ہے، وہ اپنی دانش کو، اپنے فہم کو، اپنے منصوبوں کو، اپنی سوچ کو بالاتر سمجھنے لگتی ہے، اور یہ بالاتری کا احساس بعض عوامل سے پیدا ہوتا ہے۔ یہاں حسد کا جذبہ بھی اس کا باعث بنا ہے۔ اس میں پھر ایسی باتیں آدمی کی زبان سے نکلتی ہیں کہ والد صاحب بڑے آدمی ہیں، پیغمبر ہیں، کیا ہوا، لیکن بہرحال اس میں تو سری غلطی کھا گئے ہیں، بڑی غلطی کھائی ہے انہوں نے۔ یقیناً ہمارا باپ ایک کھلی ہوئی غلطی میں مبتلا ہے، یعنی ایسی غلطی ہے کہ اس پر کسی استدلال کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ادھر ہم ہیں ایک پورا کا پورا جتھا، اور یہ دیکھیے کہ دوسری بیوی سے جو 2 چھوٹے بچے ہیں ان سے دل لگا کے بیٹھ گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب اس صورتحال کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہی ہے، اقتلوا یوسف کو قتل کر دو، اب اترؤوہ ارضا یخلو لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ اس کا علاج یہی ہے کہ یوسف کو قتل کر دو یا اس کو کہیں پھینک دو، تمہارے باپ کی توجہ اس سے صرف تمہاری طرف ہو جائے گی، اور اس کے بعد تم لوگ بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے، سب معاملات درست ہو جائیں گے۔ اس میں بعض چیزوں کی وضاحت پیش نظر ہے، ان کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، اس لیے کہ بعض اسالیب یہاں عام طریقے سے ذرا مختلف آئے ہیں۔ اس پر میں نے جو حاشیہ لکھا ہے وہ یہ ہے کہ اصل الفاظ ہیں تکونوا من بعدہ قوما صالحین، یعنی یہ جس آیت کا یا آیت کے جس حصے کا ترجمہ میں نے یہ کیا ہے کہ اس کے بعد تم لوگ بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے، اس کی اصل الفاظ کیا ہیں؟ اصل الفاظ ہیں تکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ یہ فقرہ سابق جواب امر پر معطوف ہے، اس لیے اس کا حکم اس سے مختلف نہیں ہو سکتا۔ یعنی ظاہر ہے کہ پیچھے ایک بات کہی ہے اور وہ امر کے سیغے میں ہے، اقتلوا یوسف وترؤوہ، یہ ظاہر امر کے سیغے ہیں۔ اس کا جواب ہے یخلو لکم وجہ ابیکم، یعنی امر اور اس کے جواب میں باہمی تعلق ہونا چاہیے۔ یہ بات ہوگی تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، یہ بات ہوگی تو اس کا حاصل یہ ہوگا، ایسے ہی ہونا چاہیے۔ تو وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ یہ مستانفہ جملہ نہیں ہے، اسی پر عطف ہوا ہے، اور جب اسی پر عطف ہوا ہے تو پھر اس کا حکم اس سے مختلف نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ لفظ صالح یہاں نیک کے معنی میں نہیں آیا۔ عام طور پر تو صالح صالحین کا لفظ یہ نیکوکاروں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں سیاق بتا رہا ہے کہ لفظ اس معنی میں استعمال نہیں ہوا، اور وہ سیاق کیا ہے؟ وہی یعنی یہ ایک امر کے جواب پر عطف ہوا ہے، لہذا حکم میں اس کے ساتھ مشترک ہوگا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے اور یہی ہونا چاہیے
کہ جو بات امر میں کہی گئی ہے وہ اس کے لازم کے طور پر سامنے آئے۔ چنانچہ لفظ صالح یہاں نیک کے معنی میں نہیں بلکہ ٹھیک اپنے لغوی مفہوم میں آیا ہے، یعنی اس کے بعد ہم ایسے لوگ ہوں گے جن کا حال بالکل ٹھیک ہوگا، تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور یہ کانٹا جو اس وقت چبھ رہا ہے نکل جائے گا۔ یہ مطلب ہے اس کا، یعنی سب چیزیں بالکل درست ہو جائیں گی۔ حدیثوں میں بھی یہ لفظ اس مفہوم میں استعمال ہوا ہے اور عربی زبان میں بہت عام ہے یہ، یعنی صالح کا لفظ معاملات کے ٹھیک ہو جانے کے لیے، پھر ہماری ہر چیز درست ہو جائے گی، اس مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔ ہم نے ترجمے میں یہی مدعا ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کانٹے کو نکالنے کے لیے، یہ پھانس ہے ہمارے لیے، اس کو نکالنے کے لیے کوئی نہ کوئی اقدام کرنا پڑے گا، اور اگر ہم یہ اقدام اس وقت کر ڈالیں گے تو اس کے نتیجے میں سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، یعنی والد کی توجہ حاصل ہو جائے گی، ہمیں وہی حیثیت حاصل ہو جائے گی جو ہونی چاہیے۔ یہ اصل میں سارے فساد کی جڑ یہ دونوں بھائی ہیں، اور خاص طور پر یوسف۔ اس کے بعد تم لوگ بالکل ٹھیک ہو جاؤ۔ یہی استدلال ہوتا ہے عام طور پر جب اس طرح کا کوئی جذبہ انسان پر غلبہ پا لیتا ہے، تو وہ بجائے اس کے کہ اپنی صلاحیتوں کی طرف دیکھے اور اپنی جگہ پر جو کچھ اس کو حاصل ہونا ہے اسی کو ہدف بنائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یوسف علیہ السلام جیسا باپ ان بھائیوں کو نظر انداز کر رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ ان سے محبت کرتے ہوں گے، ان کی قدر کرتے ہوں گے، ان کی طرف اچھی نگاہ سے دیکھتے ہوں گے، لیکن اگر بار بار اس طرح کے جذبے کا اظہار ہو، اس طرح کی حاسدانہ ذہنیت سامنے آئے، تو باپ پر یہ چیز گراں گزرتی ہوگی، اور یہ اس کا بڑا فطری تقاضا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ وہ ایک راست طریقے سے سوچتے اور یہ خیال کرتے کہ ہمیں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے ہماری توجہات کا مرکز اسی کو بننا چاہیے۔ وہ جو بات قرآن مجید نے کہی ہے نا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فضیلت دی ہوتی ہے، اور یہ ہر انسان کو دی ہوتی ہے، ہر پہلو سے دی ہوتی ہے، تمہیں اس پر توجہ کو مرتکز رکھنا چاہیے، اور ان چیزوں کی تمنا نہیں کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں نہیں دوسروں کو دی ہیں۔ اس سے باہمی طور پر قوت وجود میں آتی ہے۔ اداروں میں، تنظیموں میں، جماعتوں میں، قوموں میں، ہر جگہ یہی اصول درست ہے۔ چنانچہ سیاسی زندگی کو بھی اگر کوئی چیز صحیح خطوط پر رکھتی ہے تو وہ نفرت کی فضا نہیں ہے، بلکہ وہ جتنی قوتیں سوسائٹی میں موجود ہوتی ہیں ان سب کے درمیان ائتلاف کی فضا ہے، وہ پیدا ہوتی ہے۔ تو پھر آپ تنقید کرتے ہیں تو اس کو بھی صحیح جگہ سے سنا اور دیکھا جاتا ہے، اور وہ برابر ہوتی ہے۔ تو ان لوگوں نے جب غلط جگہ سے معاملے کو دیکھا اور بجائے اپنے اوپر غور کرنے اور مثبت طریقے سے زندگی کو دیکھنے کے یہ خیال کر لیا کہ سارے فساد کی جڑ اصل میں یوسف اور اس کا بھائی ہے، تو پھر نوبت وہاں پہنچ گئی کہ جس کو آدمی سنتا ہے تو خیال کرتا ہے کہ اچھا کوئی شخص جس کے سینے میں دل ہے وہ یہاں تک بھی کر سکتا ہے۔ صاف کہہ دیا انہوں نے کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، کہ یہیں پھینکنا پڑے گا اس کو یا قتل کر دینا پڑے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جب تک یہ ہے اس وقت تک ہماری حیثیت مانی نہیں جا سکتی۔ یہ انتہائی منفی رجحان ہوتا ہے، اور میں نے اس کو سخت مذہبی حلقوں میں بھی دیکھا ہے، اور ان لوگوں میں بھی دیکھا ہے، بہت بڑے لوگ دیکھے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کو بڑا سمجھا ہے کہ ان کے ہاں اس کا کوئی شائبہ نہیں تھا۔ لیکن پھر وہ لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جو بظاہر بڑے باصلاحیت تھے، لیکن اس رجحان کی وجہ سے اپنے آپ کو بھی برباد کر بیٹھے، اور بہت سے اچھے لوگوں کی رفاقت، جمعیت، تعاون اور نصرت سے بھی محروم ہوئے۔ تو اگر خاندان میں یہ رویہ ہو تو اس کے نتائج بھی بہت برے نکلتے ہیں، تنظیموں اور اداروں میں ہو تو اس کے نتائج بھی، اور قوموں میں ہو تو اس کے نتائج بھی بہت برے نکلتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے، اور اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جب کسی کو اپنی راہ میں رکاوٹ اس طرح کے لوگ سمجھتے ہیں، یعنی اس احساس قہتری میں مبتلا، یا اس طرح کے غیر قانونی یا غیر اخلاقی طریقوں سے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے رسیا لوگ جب یہ سمجھ لیتے ہیں، تو پھر ان کے لیے یہ کسی کو مار دینا، کسی کو قتل کر دینا، یہ بہت بڑی بات ہے، آخری درجے کا جرم ہے۔ ہم جانتے ہیں
کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں 3 بڑے جرائم ہیں، ان میں سے شرک کے بعد قتل اور زنا ہی ہے، تو پھر وہ اتنے بڑے جرم کے ارتکاب پر بھی آمادہ ہو جاتے ہیں۔ ان کا خیال ہوتا ہے کہ یہ دیکھی جائے گی جب اس کے مواخذے کی نوبت آئے گی، فی الحال تو اپنا معاملہ ٹھیک کرنا چاہیے۔ یہ چیز جس طرح خاندانوں میں نظر آتی ہے، بڑی بڑی جاگیروں میں اس کے مشاہدے ہوتے ہیں، بادشاہوں کے محلات میں اسی کی بنیاد پر سازشیں ہوتی ہیں، اسی طرح جمہوری ریاستوں میں بھی اس طرح کے بہت سے معاملات ہوتے رہتے ہیں، اور ہمارے جیسے ملکوں میں جہاں مقتدرہ حکومت کرتی ہے وہاں بھی اس طرح کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یوسف کو قتل کر دو یا اس کو کہیں پھینک دو، تمہارے باپ کی توجہ اس سے صرف تمہاری طرف ہو جائے گی اور اس کے بعد تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ یعنی پھر کیا ہے، پھر گویا راوی چین لکھے گا، ہر چیز درست ہو جائے گی، اپنی جگہ آ جائے گی۔ یہ آخری درجے کی بیوقوفی اور حماقت ہوتی ہے، اس سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی، بلکہ آدمی ایک کے بعد دوسرا قدم اٹھا کے اپنے ہی جال میں پھنستا چلا جاتا ہے، کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی اس سے۔ قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف والقوہ فی غیابۃ الجب یلتقطہ بعض السیارہ ان کنتم فاعلین۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک کہنے والے نے ان میں سے کہا، قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف والقوہ فی غیابۃ الجب، اس نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اس کو کسی اندھے کنویں کی تہہ میں پھینک دو، یعنی فی الحال جان چھڑا لو۔ یہی ہے نا کہ جس میں بعض موقعوں کے اوپر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ بس جیل ویل میں ڈال دیا جائے، کافی ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ لا تقتلوا یوسف، ایک نے کہا، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، ایک بھائی نے کہا کہ لا تقتلوا یوسف والقوہ فی غیابۃ الجب، اس کو قتل نہ کرو یوسف کو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اس کو کسی اندھے کنویں کی تہہ میں پھینک دو، یلتقطہ بعض السیارہ ان کنتم فاعلین، کوئی راہ چلتا قافلہ اسے نکال لے جائے گا۔ یعنی اس نے کہا کہ تم یہی چاہتے ہو نا کہ باپ کی نگاہوں سے دور ہو جائے، تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس کے خون سے اپنے ہاتھ رنگیں، اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کریں، اس کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کسی اندھے کنویں میں، عام طور پر راستوں میں ہوتے تھے، اس کو پھینک دیا جائے۔ قافلے گزرتے رہتے ہیں، سرے راہی ہوتے ہیں اس طرح کے کنویں، اور اسی لیے کھودے جاتے ہیں کہ قافلے وہاں قیام کرتے ہیں، کچھ پانی نکال لیتے ہیں، کچھ اپنی ضروریات پوری کر لیتے ہیں۔ تو ایسا کوئی قافلہ گزرے گا اور اس طرح یہ ایک بردہ ان کے ہاتھ آ جائے گا۔ وہ زمانہ تھا جس میں بردہ فروشی ہوتی تھی، عام طور پر لڑکے وڑکے اسی طرح سے پکڑ لیے جاتے تھے، انہیں بیچ بھی دیا جاتا تھا۔ تو یہ ان کے ہاتھ آ جائے گا، زندہ بھی رہے گا، ہم اس کا خون بھی نہیں کریں گے اور تمہاری نجات بھی ہو جائے گی۔ تو یہ اس نے ایک درمیان کی تجویز پیش کی، ایک بھائی نے۔ تو خیر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس پر اتفاق ہو گیا، یعنی باقی لوگوں کو بھی یہ تنبیہ ہوئی کہ قتل نہ کیا جائے تو یہ اچھا ہے، یہی بہتر ہے کہ اس کو اس طرح پھینک دیا جائے، اور اگر اس طرح ہوگا تو ہمارا کام بھی ہو جائے گا اور ہم اتنے بڑے جرم کا ارتکاب بھی نہیں کریں گے۔ یہ قرآن مجید نے ساری بات درمیان سے حذف کر دی ہے، اس لیے کہ اگلے جملے سے خود واضح ہے کہ ایسا ہی ہوا۔ ظاہر ہے کہ اس کے بعد وہ گئے اور انہوں نے کیا کیا، قالوا یا ابانا ما لک لا تامنا علی یوسف وانا لہ لناصحون۔ انہوں نے باپ سے کہا، ابا جان کیا بات ہے کہ یوسف کے معاملے میں آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے؟ پہلے بھی خیال کرتے رہے ہوں گے کبھی باہر جانا ہے، چلیے جانوروں کو دیکھ آتے ہیں، کچھ اس طرح کرتے ہیں۔ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے والد گرامی کے دل میں کھٹک تھی، وہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی نقصان پہنچائیں گے اس کو، تو اس لیے وہ نہیں بھیجتے تھے ساتھ۔ کیا بات ہے کہ یوسف کے معاملے میں آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، درا حال ہے کہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں۔ تو جو لوگ اس طرح کی اسکیمیں سوچ سکتے ہوں وہ اپنے ظاہر میں ایسے ہی دعوے کرتے ہیں، ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں۔ یہ بات تمہید میں کہہ کے انہوں نے درخواست کی والد سے کہ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وانا لہ لحافظون،
اسے کل ہمارے ساتھ جانے دیجئے، ذرا کچھ چر چگ لے اور کھیلے کودے۔ یعنی انہوں نے ایک تجویز پیش کر دی کہ ہمارے ساتھ اگر یہ جائے گا تو ہم بھی کچھ تفریح کے لیے جا رہے ہیں باہر، یہ بھی اپنا وقت گزار لے گا۔ یہ جو بھائی کا مشورہ ہے اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے، یہ مشورہ بتا رہا ہے کہ 10 بھائیوں میں سے کسی ایک کے دل میں یوسف علیہ السلام کے لیے نرم گوشہ تھا۔ اس میں کچھ سلامتی طبع بھی ہوتی ہے بعض لوگوں میں، اور کچھ یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی آخر ہمارا بھائی ہے، یوں تو نہیں کرنا چاہیے کہ مار ہی ڈالیں۔ وہ یہ تو ضرور چاہتا تھا کہ پہلو کا یہ کانٹا نکل جائے، یعنی اس میں اس کے جذبات بھی انہی کے ساتھ تھے، مگر اس حد تک جانے کے لیے تیار نہیں تھا کہ اس کے لیے ان کی جان دے دے، اس کے لیے وہ تیار نہیں تھا۔ تو اس نے یہ مشورہ دیا، اسی کے مشورے پر یہ لوگ والد کے پاس گئے، ان سے جا کر یہ درخواست کی کہ اسے کل ہمارے ساتھ جانے دیجئے، ذرا کچھ چر چگ لے اور کھیلے کودے۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ بدبیانہ زندگی میں دل بہلانے کا یہ طریقہ نہایت مقبول رہا ہے کہ بستی سے باہر جا کر دشت و صحرا یا کسی نخلستان میں کچھ وقت اس طرح گزارا جائے کہ سب مل کر کھائیں پکائیں اور کھیلیں کودیں۔ یہ وہی چیز ہے جسے ہمارے ہاں پکنک سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو یہ بدبیانہ زندگی میں بہت رہی ہے، اب بھی اگر آپ دیکھیں تو عرب ممالک میں اکثر و بیشتر لوگ نکل جاتے ہیں اور صحرا میں جا کے کوئی دری بچھا لی، کوئی قالین بچھا لیا، وہاں بیٹھ گئے، وہ خیمہ لگا لیا، وہیں پھر کچھ گوشت پکایا، کچھ بھونا، کچھ کھایا، ایک طرح کی تفریح ہوتی ہے یہ۔ تو اسی کی انہوں نے تجویز پیش کی اور اس کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے کہ ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، کچھ کھیلے کودے گا، کچھ چرے چگے گا، نوجوان ہے، بچہ ہے، خوش ہوگا۔ تجویز یہ پیش کی، فرمایا کہ ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہوں گے۔ یعنی گویا باپ کو اندیشہ تھا کہ وہ بھروسہ نہیں کریں گے، تو اطمینان دلایا کہ آپ بھیج دیجئے، دیکھیے ہم ذمہ داری لے رہے ہیں، ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہوں گے۔ اس کے جواب میں والد گرامی نے کیا کہا؟ انہوں نے فرمایا کہ قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون۔ باپ نے کہا مجھے یہ چیز افسردہ کر دیتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ، اور ڈرتا ہوں کہ تم اس سے غافل ہو اور اسے بھیڑیا کھا جائے۔ یعنی اندیشے کا اظہار انہوں نے کیا کہ مجھے یہ تو نہیں کہا کہ مجھے تم سے اندیشہ ہے، لیکن یہ کہا کہ میں چھوٹی عمر کا ہے، ظاہر ہے تم بڑے ہو، تو مجھے لگتا ہے کہ تم اپنے کھیل کود میں مصروف ہو جاؤ گے، اور وہ نہ ہو کہ اس علاقے میں بھیڑیوں کی کثرت ہے، جہاں باہر جاتے ہیں تو یہ کسی درندے کی نظر ہو جائے۔ اس پر حاشیہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گرد و پیش کے علاقے میں بھیڑیوں کی کثرت تھی اور وہ باہر جانے والوں پر وقتاً فوقتاً حملے کرتے رہتے تھے۔ یہ چیز اگر عام نہ ہوتی تو ظاہر ہے کہ اس طرح کا جملہ کہنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ اس کے جواب میں انہوں نے بہت شان کے ساتھ کہا قالوا لئن نکلہ الذئب ونحن عصبہ انا اذا لخاسرون۔ انہوں نے جواب دیا اگر اسے بھیڑیے نے کھا لیا جب کہ ہم ایک جتھا ہیں تب تو ہم بڑے ہی نامراد ہوئے۔ یعنی یہ کیا بات ہوئی، ہماری موجودگی میں ہم 9-10 بھائی، بھیڑیا اس کو کھا لے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ آپ نے کیسی بات کر دی ہے۔ تو اس میں اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ باپ کو کس طریقے سے رام کرنے کے لیے اور کس طرح سے ان کو اپنے شیشے میں اتارنے کے لیے وہ مختلف جملے بول رہے ہیں۔ یعنی پہلے یہ کہا کہ آپ ہم پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے ہیں، پھر یہ کہا کہ آپ جانے تو دیجئے، مقصد تو اس بچے کو کچھ تفریح کرانا ہے، ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہوں گے۔ جب انہوں نے کہا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں تمہاری غفلت میں اس کو کوئی درندہ نہ اچک لے، تو جواب میں انہوں نے کہا کہ کیا مطلب، یعنی ہم 10-12 لوگ ایسی طاقت رکھنے والے، یہ تو گویا ہماری اعانت ہوئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ہوں اور ہماری موجودگی میں بھیڑیا اچک لے جائے۔ تو اس موقع کے اوپر جس طرح کی گفتگو ہوتی ہے اور جس طرح آدمی اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مختلف باتیں کرتا ہے، یہ قرآن نے جملے تو چند ہی بولے ہیں لیکن وہ پوری تصویر سامنے کھینچ دی ہے کہ کیسے انہوں نے جا کے اس اسکیم کے مطابق باپ کو رام کیا۔ اب جتنی باتیں کہی ہیں
ان کے بعد گویا باپ کے لیے اب گریز کی صورت باقی نہیں رہ گئی، ہر چیز کا انہوں نے جواب دے دیا اور یہ بتا دیا کہ اب اگر والد کچھ کہیں تو کیا یہ کہیں گے کہ نہیں تم لوگ عصبہ نہیں ہو، تمہاری یہ طاقت نہیں ہے، تم ایسے لوگ ہو کہ جن کے سامنے بھیڑیا کچھ بڑی طاقت کا مظاہرہ کر ڈالے گا۔ تو وہ اس طرح یہ بات کیا کہتے، چنانچہ راضی ہو گئے، اور راضی ہو گئے تو پھر یوسف کو انہوں نے ساتھ بھیج دیا۔ اس کے بعد ابھی یہ سرگزشت جاری ہے، ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم عذاب قبر کی روایتیں پڑھ رہے ہیں۔ ان روایتوں سے متعلق یہ بات میں نے اصول میں بیان کر دی ہے کہ عذاب قبر کا تعلق اصلاً ان لوگوں سے ہے جن لوگوں کی طرف پیغمبروں کی حجت آئی، پوری ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں یہ موقع دیا اور پھر اسی دنیا میں ان کے لیے سزا کا اعلان کر دیا گیا۔ میری کتاب مقامات میں ایک مضمون ہے خدا کے فیصلے، اس میں نے یہ بتایا ہے کہ ایک فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیج کر اسی دنیا میں دینونت برپا کرنے کا کیا، یعنی جزا و سزا اسی دنیا میں ظاہر ہو، اور دوسرا فیصلہ ذریت ابراہیم کے بارے میں کیا، اور خاص طور پر بنی اسرائیل کے بارے میں، کہ ان کا انتخاب ہوگا اسی طرح ہوگا جس طرح پیغمبروں کا انتخاب ہوتا ہے۔ پوری کی پوری قوم، اگر آپ یعنی لفظ کی حقیقت کے لحاظ سے دیکھیں تو نبوت کے منصب پر فائز کر دی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ ان کو ایک خاص علاقے میں آباد کرے گا۔ اس کے لیے فلسطین کا انتخاب کیا گیا۔ یہ وہی کنعان کا علاقہ ہے جس میں سب سے پہلے ان کے آبا آباد کیے گئے تھے جب ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے ہجرت کی ہے۔ تو اس علاقے میں یہ آباد ہوں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی معیت کرے گا، ان کے ساتھ رہے گا، ان پر اپنی نعمتیں نازل کرے گا۔ یہ اللہ کی عنایتوں کو دیکھیں گے تو جس طرح باقی قوموں پر اللہ کی حجت رسولوں کے ذریعے سے تمام ہوتی ہے، ان پر رسولوں کے ذریعے سے بھی اللہ کی حجت پوری ہوگی، اور اللہ تعالیٰ براہ راست ان کے سارے معاملات بھی کرے گا نبیوں کے ذریعے سے۔ چنانچہ وہی تاریخ ہے جو قرآن میں سنائی گئی ہے۔ جب اس طریقے سے اللہ معاملہ کرتے ہیں تو پھر دنیا میں جزا و سزا ہوتی ہے۔ یہ جزا و سزا ہے جس کا بڑی تفصیل سے یہود کے بارے میں الگ سے ذکر ہوا ہے۔ تو یہ دو فیصلے ہیں۔ تو اب اس کے بعد یہ دوسرا باب ہے عذاب قبر کا، جس کی کچھ روایتیں ہم پڑھیں گے۔ عن ابی ایوب الانصاری عن ابی ایوب الانصاری ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع صوتا حین غربت الشمس فقال هذه اصوات اليهود تعذب فی قبورها۔ یہ روایت ابن ابی شیبہ سے لی گئی ہے، اس کا رقم ہے 12035۔ ترجمہ ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ سورج غروب ہو رہا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی آواز سنی مغرب کے قریب، تو فرمایا یہ یہود کی آوازیں ہیں، انہیں ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ یہ دوسرا گروہ ہے، یعنی دوسرے خدائی فیصلے کا تعلق اس قوم سے ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے، اس پر تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن میں تصریح ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی طرف سے اتمام حجت کے بعد یہود کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں عذاب کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ اس فیصلے کی بھی دو نوعیتیں ہیں، اور یہ بالکل الگ الگ سمجھ لینی چاہیے۔ یعنی ایک نوعیت عمومی ہے، وہ یہ کہ سیدنا مسیح علیہ السلام اللہ کے رسول تھے۔ اس وقت جو لوگ یہود کے ان کے سامنے تھے، ان کی طرف ان کی بعثت ہوئی۔ جس طرح دنیا میں جو رسول بھی آئے ہیں، جن لوگوں کو انہوں نے براہ راست مخاطب کیا، ان سے متعلق اللہ کی سنت کا ظہور ہوا، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو نجات دی اور ان لوگوں پر عذاب آ گیا۔ یہ وہ قانون ہے جس کا ظہور سیدنا نوح کے ذریعے سے ہوا، ہود کے ذریعے سے ہوا، صالح کے ذریعے سے ہوا، اور دوسرے پیغمبروں کے ذریعے سے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بھی یہی ہے۔ بنی اسماعیل پر اتمام حجت کے بعد سورہ توبہ میں آپ کی قوم کے لیے بھی اسی طرح اعلان کیا گیا۔ اس میں دونوں پہلو ہیں، یعنی وہ لوگ جو صالحین ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف سبقت کرتے ہیں، ان کے لیے بڑی سرفرازی کی بشارت ہوتی ہے، اور جو اس طرح کے اتمام حجت کے بعد بھی جیسا کہ یہود پر ہوا سرکشی اختیار کریں تو سزا دی جاتی ہے۔ سزا کا ایک پہلو تو عمومی تھا، یعنی اگر ان کی جگہ کوئی اور قوم ہوتی، سیدنا مسیح جیسا کوئی رسول اس قوم کی طرف آتا تو اس کو بھی سزا ملتی جس طرح کہ باقی قوموں کو ملی ہے، لیکن ان کی ایک دوسری حیثیت خدا کی منتخب قوم کی ہے، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سب قوموں میں سے انتخاب کر کے اپنی ایک شہادت کے لیے منتخب کیا، جس کو بیان کیا کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، یعنی یہ بہت بڑی غیر معمولی بات ہے کسی قوم کے بارے میں۔ یہ ان کے ساتھ ہوا، اور جب سیدنا مسیح کے ذریعے سے اتمام حجت ہو گیا تو ایک سزا تو اس وقت کے ان کے براہ راست مخاطبین کے لیے ہے جو رومی تیتس نے ان کو دے دی۔ اس کے بارے میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ ابھی بات کی ہے اتمام حجت پر گفتگو کرتے ہوئے، اور یہ بتایا ہے کہ کس طرح سے انجیل اس کو بیان کرتی ہے، پھر وہ سزا دی گئی تو اس وقت کیا ہوا اور وہ کیسی غیر معمولی سزا تھی۔ قرآن مجید میں بھی سورہ بنی اسرائیل میں دونوں مرتبہ جب یہ معاملہ ہوا ہے تو اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ایک دوسرا پہلو یہ تھا کہ سیدنا مسیح کسی عام قوم کی طرف نہیں بلکہ یہود کے لیے خدا کے آخری پیغمبر تھے، یعنی خدا کی منتخب قوم کے لیے۔ تو اس کے ساتھ ہی جس منصب پر ان کو فائز کیا گیا تھا اس سے بھی یہ معزول ہوئے، اور جس کو قرآن کہتا ہے کہ اب یہ قیامت تک کے لیے مغضوب علیہم ہو گئے، یعنی اللہ نے اس منصب سے ان کو فارغ کر دیا۔ اس کو پھر سورہ اعراف میں بیان کیا ہے کہ تمہارے لیے اب میری طرف سے ایک فیصلہ یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً ایسے لوگ اٹھتے رہیں گے جو تمہارے اوپر عذاب کا تازیانہ برسائیں گے، مہلت بھی ملتی رہے گی اور یہ تازیانہ بھی برستا رہے گا۔ ایک تو یہ بات بیان کی، اور دوسری جانب یہ بتایا کہ مسیح علیہ السلام کے براہ راست مخاطبین پر تو عذاب آئے گا جس طرح کے سب پیغمبروں کے معاملے میں ہوا ہے، اور وہ محکومی کا عذاب ہوگا، لیکن یہ محکومی چونکہ تم ایک خدا کی منتخب امت ہو تمہارے لیے قیامت تک خدا کا فیصلہ بن جائے گی۔ تو اس کو بیان کیا کہ جائر الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، یعنی یہ دو الگ الگ حیثیتوں سے خدا کی دینونت کا ظہور ہے۔ تو اس لحاظ سے سمجھ لینا چاہیے کہ یہود کا معاملہ یا بنی اسرائیل کا معاملہ وہ عام قوموں سے الگ ایک معاملہ ہے، یعنی عام قوموں کا معاملہ تو ہے ہی، اس کے ساتھ ایک الگ معاملہ بھی ہے۔ تو یہ میں نے لکھا ہے کہ قرآن میں تصریح ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی طرف سے اتمام حجت کے بعد یہود کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں عذاب کا فیصلہ، یہ فیصلے وہ ہیں، یہ انجیل میں بھی نقل ہوئے ہیں، تورات میں بھی نقل ہوا اور قرآن میں بھی نقل ہوئے ہیں، یہ سنا دیے گئے۔ اب ظاہر ہے کہ جن کے لیے دنیا میں عذاب ہے ان کے لیے پھر برزخ میں بھی عذاب ہے، اور ان کے لیے قیامت میں وہی ہے کہ یردون الی اشد العذاب، جس سے نسل در نسل اب وہ اسی صورت میں نجات پا سکتے ہیں کہ اپنے آبا کے جرائم کو سمجھیں اور ان سے اظہار برات کریں، یعنی چونکہ قومی حیثیت ان کی تاریخ اتمام حجت کی تاریخ بن چکی ہے، تو اس لیے کوئی آدمی جو یہود کے گھر میں پیدا، ایسے ہم مسلمان ہیں، یعنی برے سے برے گھر میں بھی پیدا ہو جائیں تو پوری روایت محمد الرسول اللہ کے دین کی، دعوت کی، تاریخ کی وہ ہم تک پہنچ جاتی ہے، ان تک بھی پہنچتی ہے، اور بہت غیر معمولی طریقے سے پہنچتی ہے، اس لیے کہ وہ تو اپنی نسلی برتری کے قائل ہیں اور اس کے ساتھ ایک پوری تاریخ لے کے چل رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اپنے آبا کے جرائم کو سمجھیں اور ان سے اظہار برات کریں۔ اس کا لازمی نتیجہ یہی ہے اور یہی ہونا چاہیے کہ برزخ میں بھی ان کے مستقبرین کے لیے یہ سلسلہ اسی طرح جاری ہے، یعنی وہی معاملہ جو پیغمبروں کے براہ راست مخاطبین کے لیے ہوتا ہے وہ اس قانون کے مطابق ان کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ آگے روایت 22 تک انہی کے واقعات بیان ہوئے ہیں، یعنی اس سے پہلے جو ہم نے کم و بیش 16 روایتیں پڑھی ہیں ان میں وہ لوگ زیر بحث تھے جو رسول اللہ کے براہ راست مخاطبین ہوئے، یعنی ان کے صالحین بھی اور وہ بھی جن کو قیامت میں یا قبر میں عذاب سے دوچار ہونا ہے، اور یہاں اب یہود۔
ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں کہ برزخ کا یہ عذاب انہی لوگوں کے لیے ہے جن کا فیصلہ دنیا ہی میں ہو جاتا ہے. یعنی یہ عذاب روایتوں سے بالکل واضح ہو جائے گا. یہ 37 کے قریب روایتیں ابھی زیر بحث آئیں گی. بالکل واضح ہو جائے گا کہ اس کا کوئی تعلق عام لوگوں سے نہیں ہے. ان کے لیے کسی حساب کتاب کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اس کی خاطر قیامت کا انتظار کیا جائے، کیونکہ معاملہ یہیں ہو گیا ہے تو دنیا میں بھی آتا ہے، برزخ میں بھی جاری رہتا ہے اور قیامت میں بھی ہوگا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب 10 منٹ کا وقفہ ہے، اس کے بعد سوالوں کی نشست. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر ڈیلس امریکہ غامدی سینٹر سے ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے. آغاز کرتے ہیں. ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ہم سب آج سے میں ایک سلسلہ گفتگو کا آپ سے آغاز کرنا چاہ رہا ہوں، اور اس کا پس منظر اور مقصد کیا ہے میں اس کو شروع میں واضح کر دوں. ہمارے ہاں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں، دنیا بھر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف رجحان، مختلف نیریٹیوز، مختلف بیانیے ہیں جو سامنے آتے ہیں. ان بیانیوں میں اصل استدلال کیا ہے، اور اس استدلال کو سامنے رکھ کے دین کا ایک عالم کیسے دینی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، تاریخی لحاظ سے، علم سیاست اور فلسفے کے پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے ان استدلالات کو درست علم اور عقل کی روشنی میں لوگوں کے سامنے پیش کر سکتا ہے، اور اس سے دنیا میں امن، محبت، اسی طریقے سے جو منافرت کی فضا ہے اس کو بھی کم کیا جا سکتا ہے. ہم نے غامدی صاحب کے ساتھ یہ کوشش کی کہ مختلف نازک تاریخی موضوعات پہ بھی بات کریں، مسلمانوں کی تاریخ پر بھی بات ہوئی، اور اس طرح کی چیزیں ہمارے یہاں زیر بحث آتی رہتی ہیں. اسی سلسلے میں میری یہ خواہش تھی کہ ہمارے ہاں جو مختلف نیریٹیوز، مختلف بیانیے سامنے آتے ہیں اور مختلف حلقوں کی جانب سے ہوتے ہیں، ان کو بھی لوگوں کی خدمت میں رکھیں. غامدی صاحب سے جو لوگ واقف ہیں وہ ایک بات بہت خوبی کے ساتھ جانتے ہیں کہ غامدی صاحب ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ اصل نقطہ نظر کو واضح کیا جائے. جیسے کہ لوگ اپنے موقف کو پیش کرتے ہیں اسی دیانتداری سے اس کو پیش کیا جائے، اور پھر علم اور عقل کے مسلمات کی روشنی میں ایک پیرلل نقطہ نظر لوگوں کی سامنے رکھ دیا جائے. اور اس کا مقصد بھی ہرگز یہ نہیں ہے کہ سوسائٹی میں کوئی پولرائزیشن ہو، کوئی پارٹی بنی جائے، کسی کی حمایت، کسی کی مخالفت مقصود ہو، بلکہ ترقی کی راہ پر ہم آگے بڑھیں، اسی طریقے سے امن اور سلامتی کی راہوں کو بھی کھولیں. ہم سب میں آغاز کرتا ہوں. ہماری سوسائٹی میں مختلف بیانیے زیر بحث رہتے ہیں. ایک بیانیے سے میں آج آغاز کرتا ہوں، اور یہ بیانیہ بھی پیش کرتے ہوئے میں یہ بات عرض کر دوں کہ یہ ایک طالب علم کی کوشش ہے. ہم سب انسان ہیں، ہم بھی جب کسی نقطہ نظر کا جائزہ لیتے ہیں تو جو کچھ سوسائٹی میں تھاٹس موجود ہیں اس کو سامنے لاتے ہیں. اس میں اگر کوئی ایسی بات جو کسی حلقے کی جانب سے نہیں کہی جاتی، اس میں کوئی غلطی ہوتی ہے، تو ہماری بڑی خیرخواہی ہوگی کہ کوئی شخص آگے بڑھ کے ہمیں بتائے اور ہم اس کو درست کریں. ہم سب یہ بات پہلے تو ڈھکے چھپے الفاظ میں کی جاتی تھی. ہمارے ملک کے اندر سول ملٹری ایک کانفلکٹ، ایک کشمکش موجود ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے وہ پورا مقدمہ، وہ پورا نیریٹو رکھوں، اور بہت ہی جس کو آپ کہتے ہیں قوم کی متاع درد و سوز کے ساتھ اور قوم کے درد کو محسوس کرتے ہوئے ان لوگوں کے ساتھ بھی جو اس نقطہ نظر کو پیش کر رہے ہیں محبت اور خیرخواہی کے ساتھ آپ کا نقطہ نظر جانوں. میں آغاز کرتا ہوں. ہمارے ہاں فوج ایک حقیقت ہے، اس ملک کی ایک بہت بڑی طاقت ہے. ان کا ایک پورا کا پورا نیریٹو اور بیانیہ ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس پورے بیانیے کو نکات کی صورت میں پیش کر کے غامدی صاحب کی جانب بڑھوں، اور پھر یہ چاہوں کہ ایک ایک نقطے پہ ان کا نظر بھی سامنے آئے. فوج کا یہ بیانیہ کیا ہے؟ میں نے لکھا ہے کہ پاکستان، پہلا نقطہ یہ ہے کہ پاکستان صدیوں سے قائم کوئی ملک نہیں بلکہ مصنوعی طور پر افغانستان، بھارت اور قبائلی علاقوں کو ملا کر ایک ریاست بنائی گئی ہے جہاں مختلف قومیں آباد ہیں، علاقائی اور لسانی جماعتیں اس کی وحدت کے لیے خطرہ ہیں، اور یہ دراصل اسلامی شناخت کو ختم کر کے ملک کو سیکولر بنانے یا پھر اپنی انفرادی شناخت قائم کرنے کے در پہ ہیں، جس کی ایک بڑی مثال تقسیم بنگال کی صورت میں ہمارے سامنے آئی. ملک کو نظریاتی یکجہتی کے لیے ایک قوت درکار ہے. فوج اسی فیڈریشن کے تحفظ کی علامت ہے. چنانچہ ایسی آوازوں کو کمزور کرنا ملک کو قائم رکھنے کا سب سے اہم تقاضا ہے، اور ایسی جماعتوں کا فروغ جو اس یکجہتی کو قائم رکھیں ملک کے تحفظ کے لیے ناگزیر ہے.
دوسرا نقطہ یہ ہے کہ تقسیم کے وقت سے اب تک پاکستان کا ایک حصہ بھارت کے قبضے، ظلم اور تسلط میں ہے، جب مظلوم کشمیریوں کو بھارت کے مظالم سے بچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ بھارت اس لحاظ سے ایک ہمارا براہ راست دشمن ہے، اور یہ دشمنی 2 جنگوں کی صورت میں بھی واضح ہو چکی ہے، اور پراکسی وار کے تقاضوں کے مطابق بھی ہر روز سامنے آتی ہے۔ لہٰذا بھارت سے دوستانہ تعلقات قائم نہیں کیے جا سکتے۔ کوئی بھی شخص یا جماعت اگر بھارت کو اپنا دوست سمجھتی ہے تو وہ ملک سے صحیح معنوں میں وفادار نہیں ہے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ پاکستان جس خطے میں واقع ہے، وہاں ایک طرف اگر بھارت ہے، دوسری طرف ایران ہے، ایک جانب چین ہے، تو اس کے ساتھ افغانستان ہے۔ عالمی طاقتوں کے لیے چین اور افغانستان کے ہٹ کے بھارت ایک بہت بڑی قوت ہے۔ اسی طریقے سے بھارت کے ساتھ ساتھ روس بھی اسی خطے میں واقع ہے جو کہ ایک سپر پاور ہے۔ اس لحاظ سے پاکستان ایک کرٹیکل خطے اور حیثیت میں کھڑا ہوتا ہے، جہاں عالمی طاقتوں کے مفادات کو اپنے مفادات اور تقاضوں کو سمجھتے ہوئے ملک کی سیکیورٹی اور سالمیت کا تحفظ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو دفاعی اور جنگی پس منظر رکھتے ہیں۔ یہ عام سیاستدانوں کے بس کی بات نہیں ہے، جن کا کوئی پیشہ ورانہ یا تعلیمی پس منظر نہیں ہے، ان کا کوئی ورلڈ ویو نہیں ہوتا۔ لہٰذا فوج کا ملک کی سالمیت کے تحفظ میں بنیادی کردار ہے، اسی لیے عالمی برادری سے تمام معاملات فوج کو کرنے چاہیے۔ چوتھا نقطہ جو فوج کی بیانیے میں سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان جس نعرے کے تحت وجود میں آیا وہ لا الہ الا اللہ کا نعرہ ہے، لہٰذا یہ اصلاً ایک اسلامی نظریاتی ریاست ہے۔ اسلام جس طرح اسلامی ریاست کے تحفظ کا حکم دیتا ہے، وہیں یہ بھی حقیقت ہے کہ باطل قوتیں اسلام کو مٹانا چاہتی ہیں۔ اس کی ایک جھلک ہم نے سوویت انقلاب میں بھی دیکھی، جس کا اصل مقصد ہم تک پہنچ کر ہماری دینی شناخت اور تشخص کو ختم کرنا تھا۔ بھارت کے اندر ہندوتوا کا تصور بھی یہی چاہتا ہے۔ اسی طریقے سے مغربی طاقتیں بھی یہ چاہتی ہیں کہ یہاں اسلامی سزائیں ختم ہوں، مدارس ختم ہوں، اور دینی قوتوں کو بھی ختم کر کے اس ملک کا تشخص بدل دیا جائے۔ اس چیلنج کا سب مقابلہ بھی پاکستان کی فوج کر سکتی ہے، کیونکہ عالمی طاقتوں کو ان کی چالوں کو سمجھنا اور پھر کاؤنٹر کرنا ایک پیشہ ورانہ مہارت اور تجربہ رکھتا ہے۔ لہٰذا پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی بھی محافظ پاکستان کی فوج ہے۔ پانچواں نقطہ جو فوج کے اس بیانیے میں سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے جس کے وسائل محدود ہیں، جہاں تعلیم کی کمی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام کا اپنا ایک نظام ہے جس میں مغربی جمہوریت اپنے مکمل ویژن کے ساتھ قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ جمہوریت کی خالص شکلوں کو یہاں اپلائی کرنا نہ صرف ہے کہ ممکن نہیں، بلکہ ملک کے عوام کے مستقبل کے لیے نقصان دہ بھی ہے۔ لہٰذا جمہوریت میں فلٹریشن کا پروسیس ہونا چاہیے، جیسے بی اے کی شرط لگائی جائے، صادق و امین کی شرط لگائی جائے۔ اسی طریقے سے ملک کی وفاداری کے ثبوت کے لیے افواج کے شانہ بشانہ کام کرنے والی سیاسی جماعتیں ہی ہیں جو یہاں پر کسی بھی جمہوری نظام کو چلا کر ملک کی بہتری کے لیے کوئی کام کر سکتی ہیں۔ چھٹا نقطہ جو فوج کے بیانیے میں سامنے آتا ہے وہ یہ کہ سیاستدان بالعموم اقتدار کی ہوس میں مبتلا ہو کے حکومت میں آنا چاہتے ہیں۔ عوام کی فلاح و بہبود ان کے مشن کا اصلاً حصہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ امیر سے امیر تر ہوتے ہیں اور عوام غریب سے غریب تر ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ایسے سیاستدانوں کو ٹرین کیا جائے، خود ان کو کاشت کیا جائے، بنایا جائے، جو ملک کی سیاست میں عوام کی خدمت کے مقصد کو لے کر اپنی صلاحیتیں بروئے کار لا سکیں۔ لہٰذا جدید تعلیمی پڑھے لکھے لوگوں اور سیاستدانوں کی ایک کھیپ تیار کی جائے جو پھر ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرے۔ ساتواں نقطہ جو فوج کے بیانیے میں سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان سب سے پہلے ہے، لہٰذا اگر اس کی خارجی نظریاتی سرحدوں کو کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے تو اسے بچانے کے لیے آئین اور قانون سے آگے بڑھ کر سوچنا چاہیے۔ اس غرض سے اگر مارشل لا لگانا پڑے تو ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان میں پھر وہ بھی لگایا گیا۔ عدلیہ اور بیوروکریسی اور اس طرح دیگر اداروں کو ہدایت دے کر یہ لائن سیدھی رکھنی پڑے تو یہ بھی کی جائے گی، اور اس غرض سے اگر سیاستدانوں کو قید میں ڈالنا پڑے تو ملک کی خاطر یہ کڑوا گھونٹ بھی پیا جائے گا۔ آٹھواں نقطہ جو فوج کے بیانیے میں سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ فوج چونکہ اس ملک کو چلانے والا سب سے اہم ادارہ ہے، لہٰذا اس کی معاشی ضروریات کو پورا کرنا ہر حکومت کی اولین ذمہ داری ہونا چاہیے ہے۔ فوج کو معاشی لحاظ سے کمزور کرنا دراصل ملک دشمنی ہے، لہٰذا ہر وہ حکومت جو فوج کو معاشی ضروریات مہیا نہیں کرتی وہ ملک کے ساتھ وفادار نہیں ہے۔ نواں نقطہ جو فوج کے بیانیے میں سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ میڈیا کا کام عوام کو ملک کے ساتھ وفادار بنانا ہے۔ اس وفاداری کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ میڈیا نظریاتی سرحدوں کے تحفظ کے لیے مہیا کردہ گائیڈ لائن کے تحت کام کرے۔ وہ آزاد اس طریقے سے نہیں ہے کہ جو چاہے اس پر چلا دیا جائے۔ وہ ملک کے دشمنوں کو ہیرو بنا کر پیش نہیں کر سکتا، ہماری اقدار کا تحفظ کرے گا،
فوج کی محبت لوگوں کے دل میں اجاگر کرے گا، اور جس وقت انہیں یہ بتایا جائے گا کہ فلاں سیاستدان، جماعت یا گروہ ملک سے وفادار نہیں ہے یا ذاتی مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں، تو ملک کی محبت اور وفاداری کا تقاضا ہے کہ میڈیا ان کو دنیا کے سامنے ایکسپوز کرے گا۔ اس طرح میڈیا عالمی طاقتوں کی فنڈنگ سے دور رہے گا، میڈیا کشمیر میں بھارت کے مظالم کو اجاگر کرے گا، اور فوج کی متعین کردہ جو خارجہ پالیسی ہے، جو عالمی طاقتوں کے ساتھ معاملہ کرنے کی حدود بندی ہے، اس کا بھی محافظ اور امین رہے گا۔ 10واں نقطہ جو فوج کے بیانیے میں سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے مذہبی گروہ پاکستان کی اصل طاقت ہے۔ ملک کے دفاع کے لیے ایسے ہی نظریاتی لوگ ملک کی خدمت کرتے ہیں۔ موجودہ دور میں صرف مسلح فوج دوسرے ملکوں میں جا کر نہیں لڑتی، بلکہ عام لوگوں کی بھی یہ تربیت ہونی چاہیے۔ صرف مذہبی لوگ اس ذمہ داری کو سمجھ سکتے ہیں، چنانچہ کشمیر میں اور افغانستان میں انہوں نے ہی ہماری سالمیت کا تحفظ کیا اور جانے دیں، لہٰذا مذہبی قوتیں اس ملک کا ایک اہم عنصر ہیں، اور ان کا دفاع بھی اصل میں ملک کا دفاع ہے، اور ان کا تحفظ بھی ملک کا تحفظ ہے۔ جو 11واں نقطہ ہمارے ہاں جو فوج کا ایک پورا کا پورا نقطہ نظر اور بیانیہ سامنے آتا ہے، اس میں یہ ہے کہ پاکستان میں احتساب کا ایک کڑا نظام ہونا چاہیے جو سیاستدانوں کو، بیوروکریسی کو، عدلیہ کو سب پر نظر رکھے، جہاں بھی اسے خرابی نظر آئے وہ صورت کے ساتھ اس ویکینسی کو کسی با کردار اور اعلیٰ صلاحیت حامل کے شخص سے تبدیل کر دے۔ احتساب کا یہ عمل صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جو ملک سے وفادار ہوں، اور احتساب کا جیسے کہ کڑا عمل فوج کے اندر موجود ہے، ایسے ہی ملک کے اندر بھی ہونا چاہیے۔ جو 12واں نقطہ فوج کے بیانیے میں سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ عوام کی تعلیم و تربیت اصلاً اس قوم کے دانشور، مفکرین، تعلیمی نصابات کرتے ہیں، چنانچہ ان تمام سطحوں پر پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کے تحفظ کی نفسیات کو پیدا کرنا ملک کی ایک بڑی خدمت ہے۔ اس سلسلے میں ایسے گروہوں کو اپنا موافق بنانا یہ ایک خدمت اور ملک کی وفاداری کا تقاضا ہے۔ جو 13واں نقطہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ دفاع، خارجہ پالیسی کے علاوہ مختلف ملکی محکموں کو انتظامی لحاظ سے مضبوط کرنا بھی ملک کی ایک خدمت ہے، لہٰذا شہریوں کو صاف ستھری رہائش گاہیں فراہم کرنا، معیاری اشیاء خور و نوش، مواصلاتی رابطوں کا نظام اور دیگر معاشی ضروریات بھی فوج پہنچانے میں ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ اسی طرح ملک کے دفاع میں گامزن لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے بھی یہ ناگزیر تقاضا ہے کہ فوج کاروباری سرگرمیوں میں حصہ لے اور ان کے تحفظ اور معاشی ضروریات کو یقینی بنائے۔ اور آخری نقطہ جو فوج کے اس بیانیے میں سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا دین ہمیں صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی قوم سے آگے بڑھ کے امت مسلمہ کے لیے سوچنے کا درس دیتا ہے، چنانچہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، ہم ایٹمی قوت ہیں تو پورے عالم اسلام کا اس کے ذریعے سے دفاع ہوگا، چنانچہ کشمیر، فلسطین، چچنیا، بوسنیا میں اگر کہیں بھی ظلم ہوتا ہے تو پھر فوج کو آگے بڑھ کے ان تمام چیزوں پر بھی بولنا چاہیے، اور جو سیاسی قوتیں موجود ہیں ان کو فوج کی آواز میں آواز ملانی چاہیے۔ اسی طریقے سے حرمین کا تحفظ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ غام صاحب، میں سیاست کا کوئی بہت زیادہ ماہر تو نہیں ہوں، ایک عمومی مشاہدے، ایک عمومی استقراء پر مبنی وہ چیزیں جو ہماری سوسائٹی میں سامنے آتی ہیں، ہم نے دیکھا کہ فوج براہ راست حکومت میں بھی آئی، انہوں نے خود بھی اپنا نیریٹو پیش کیا، پورا کا پورا ایک نقطہ نظر ہے، آپ نے بھی 70 سال پاکستان میں گزارے ہیں، کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں، یہ بیانیہ ہے فوج کا۔ میں سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، اور ہمیشہ کی طرح بغیر کسی جگہ پہ کھڑے ہوئے مسئلے کو مسئلے کے طور پر سمجھتے ہوئے اور اس کا حل دیتے ہوئے، پہلا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ یہ بتائیے گا کہ یہ فوج ایک طاقت بنی کیسے ہمارے ملک میں، یہ اس جگہ پر آئی کیسے کہ ایک پورا کا پورا بیانیہ اس نے تشکیل دیا، اور یہ جو پہلا نقطہ ہے کہ تقسیم کا پورا عمل ایک مصنوعی طریقے پر ہوا ہے، اس کو وحدت کو قائم رکھنے کے لیے ایک مضبوط فوج ناگزیر ہے، کیا فرماتے ہیں؟ اس کا بڑا غیر معمولی پس منظر ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ صحیح سوال آپ نے کیا ہے، اس کو ابتداءً ہی سمجھ لینا چاہیے۔ ویسے تو داد دینی چاہیے، ہم اس سے پہلے قائد اعظم کے 14 نکات سے واقف تھے، یہ بیانیے کی بھی آپ نے 14 نکات مرتب کر دیے ہیں۔ یہ معلوم ہے کہ ہماری فوج اس ملک کی فوج کی حیثیت سے وجود میں نہیں آئی۔ مغلوں کی سلطنت جب ختم ہوئی اور برطانوی ہند قائم ہوا تو یہاں انگریزوں کی حکومت میں فوج بنائی گئی۔ اس وقت جو ہماری فوج ہے اس میں جس طرح سے لوگوں کو لیا جاتا ہے، جس طرح ان کی تربیت کی جاتی ہے، جن روایات کے ساتھ وہ اس فوج میں زندگی بسر کرتے ہیں، وہ سب اگر آپ غور کریں تو وہ برطانوی دور کی بنائی ہوئی روایات ہیں،
اور برطانوی دور کے بنائے ہوئے قواعد ضوابط کے مطابق زیر بحث رہتی ہیں۔ وہ فوج کس لیے بنائی گئی تھی؟ وہ فوج اس لیے بنائی گئی تھی کہ جو بھی حکومت کرنے کے لیے آئے ہیں انہوں نے اسی کے ذریعے سے حکومت کرنی ہے۔ یعنی آپ جب کسی ایسے علاقے میں حکومت کر رہے ہیں جو آپ کی قوم کا علاقہ ہے، آپ اس کے ایک فرد ہیں، آپ کو ایک فرد کی حیثیت ہی سے خواہ آپ بادشاہ ہیں یہ ذمہ داری دی گئی ہے، تو وہاں فوج کی یہ حیثیت نہیں ہوتی۔ لیکن جس وقت آپ کسی دوسری جگہ پہ جا کے قبضہ کرتے ہیں، جیسے کہ دنیا میں ایک لمبے عرصے تک یہ روایت رہی ہے کہ لوگ قبضہ کر لیتے تھے، خود مسلمانوں نے بہت سے علاقوں پر قبضہ کیا ہے، اس سے پہلے رومی، اسی طرح سے ساسانی، اسی طرح سے بازنطینی، بہت سی سلطنتیں رہی ہیں، ان میں حوصلہ مند لوگ ایسے ہی قبضے کرتے تھے۔ تو جب آپ کسی دوسری جگہ پر قبضہ کرتے ہیں تو اس میں ایک چیز تو یہ ہوتی ہے کہ پھر آپ نے قبضہ کر لیا تو آپ کا ملک ایک طرح سے بن گیا۔ جیسے مغل آئے، انہوں نے یہاں قبضہ کیا لیکن پھر وہ ان کا ملک بن گیا، تو یہاں کی فوج گویا پھر مقامی فوج بن گئی۔ جو لوگ ان کے ساتھ آئے انہوں نے بھی اپنے حکمرانوں کی حیثیت سے ان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، وہ اپنی تقدیر اس ملک سے وابستہ کر کے بیٹھ گئے، آئے تو باہر سے، لیکن وہ لوگ جو برطانیہ عظمیٰ کے اقتدار میں یہاں آئے اور ظاہر ہے کہ وہاں کی بادشاہت کی طرف سے مقرر ہو کر آئے، وہ اس حیثیت سے نہیں آئے، یعنی وہ اس قوم کا حصہ بننے کے لیے نہیں آئے۔ جس طرح کہ بڑی بادشاہتیں، بڑی سلطنتیں قائم ہوتی ہیں اور پھر وہ دوسری جگہوں پر حکومت کرتی ہیں، وہ اس اصول پر آئے۔ اس طرح کی کوئی بھی سلطنت جہاں قائم ہوگی، یعنی جو گویا اس قوم کے وجود کا حصہ نہیں بن سکتی، جس کو غیر کی حیثیت ہی سے حکومت کرنی ہے، اس کا تمام تر انحصار کس پر ہوگا؟ فوج پر۔ اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو ہماری فوج اس پس منظر میں بنی ہے، اسی پس منظر میں ہندوستان کی فوج بھی بنی ہے، وہ بھی اسی مقصد کے لیے بنائی گئی تھی۔ دونوں جگہ نتائج مختلف نکلے ہیں، اس کے وجوہ الگ الگ ہیں، لیکن اس پس منظر کو جاننا بہت ضروری ہے کہ اس میں یہ فوج آئی۔ اور جب یہ ملک بنایا گیا تو ایک صورت تو یہ تھی کہ برطانوی ہند میں بغاوت ہو جاتی۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ ایک بغاوت ہوئی تھی، اس کو وہ لوگ بغاوت کہتے ہیں، ہمارے یہاں اس کو جنگ آزادی کہا جاتا ہے۔ 1857 میں بغاوت کی ابتدا فوجی سے ہوئی تھی۔ یہ آپ کے علم میں ہوگا نا کہ اس میں کارتوسوں کے بارے میں ایک غلط یا صحیح اطلاع ملی اور اس کے رد عمل کے طور پر لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور مختلف جگہوں سے انہوں نے چھاؤنیوں میں بغاوت کر دی۔ فوج میں بغاوت ہوتی اور اس بغاوت کے نتیجے میں یہ علاقہ چونکہ مسلمانوں کا علاقہ تھا اور زیادہ تر مارشل قومیں اسی علاقے میں تھیں، یہیں سے 60% 70% افواج بھرتی کی جاتی تھی۔ بلکہ آپ کے علم میں ہوگا کہ علامہ اقبال نے جب ان علاقوں میں الگ ریاستوں کے قیام کے بارے میں کہا، یہ تو ان کا نقطہ نظر نہیں تھا کہ یہ ریاستیں ہندوستان کی وحدت سے الگ ہوں گی، وہ اس کے اندر ہی جس طرح صوبے ہیں یا جیسے امریکہ کی ریاستیں ہیں اس طرح سے ایک طرح کی خود مختاری چاہتے تھے۔ تو اس میں ایک جملہ یہ بھی آپ کو ملے گا کہ ہم 60% کے قریب وہ قوت بھی فراہم کریں گے جو متحدہ ہندوستان کی حفاظت کر سکے۔ تو یہ علاقہ اصل میں ایک مارشل قوموں کا علاقہ تھا، جن سے زیادہ تر لوگ، یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہی علاقوں سے برطانوی فوج میں جاتے بھی تھے۔ تو اب تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیجئے کہ جو بغاوت اس وقت ہوئی یا بعد میں کوئی بغاوت ہوتی 47 کے قریب ہوتی، ایک موقع آیا تھا نا کہ جس میں دوسری جنگ عظیم برطانوی قوت بڑی کمزور ہو گئی تھی، بلکہ ساری اس طرح کی استبدادی قوتیں کمزور ہوئیں اس موقع پر۔ استعماری قوتوں کو وہ شان و شکوہ حاصل نہیں رہا، ان کے پاس وہ وسائل بھی نہیں رہے، دونوں جنگوں نے ایک طریقے سے کمر توڑ دی اور اس کے بعد مختلف قوموں کے لیے آزادی کی راہ بھی پیدا ہوئی۔ تو اگر فرض کیجئے کہ آزادی کی وہ راہ اس طریقے سے پیدا ہوتی کہ برطانوی فوج کا وہ حصہ بغاوت کر دیتا جو ان علاقوں سے بھرتی ہوا تھا، تو پھر یہ ملک کون بناتا؟ ظاہر ہے کہ فوج بناتی۔ تو فوج کو پھر ایک اخلاقی حق حاصل ہوتا کہ وہ اس طرح کے بیانیے ترتیب دیں۔ لیکن کیا ایسا ہوا ہے؟ یعنی کیا کوئی بغاوت ہو گئی تھی؟ اس میں فوج کے اس حصے نے جو بعد میں پاکستان بنا
اپنا کردار ادا کیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ علاقہ الگ ہو گیا، اور ایک طرح سے فوج کے اس حصے نے اس علاقے کو انگریزوں سے آزاد کرا کے ایک آزاد مملکت کی حیثیت دے دی۔ پھر ظاہر ہے کہ یہ فوج کا مفتوحہ علاقہ ہوتا، اور اس میں جو بھی فوج تھی اور اس میں جو لوگ بھی اس وقت ذمہ دار ہوتے، وہ مسلمان ہوتے یا مسیحی ہوتے یا جو بھی ہوتے، وہ اپنا ایک بیانیہ سامنے لاتے، اس لیے کہ دنیا میں جتنی بھی فاتح قومیں رہی ہیں وہ اسی طریقے سے اپنا بیانیہ لے کر آتی ہیں۔ مغل بھی آئے تھے تو اپنا ایک بیانیہ لے کر آئے تھے، اسی طرح برطانوی ہند میں بھی لوگ آئے تو وہ اپنی تہذیب، اپنا تمدن، اسی طرح سے اپنا قانون، اپنا ضابطہ لے کے آیا ہے نا۔ تو فوج کو یہ حق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ اس طرح کا بیانیہ پیش کرے۔ وہ الگ بات ہے کہ یہ حقوق جن پہلے فاتحین کو حاصل رہے ہیں ان کا اپنا کیا جواز ہے، وہ ایک لمبی بحث ہے، لیکن میں وہاں سے بات نہیں شروع کرتا، ان کو بھی حق حاصل ہو جاتا۔ یہ ملک اس طرح سے نہیں بنا، یہ اس طریقے سے بنا کہ اس میں سیاسی جد و جہد ہوئی، یعنی کوئی فوجی یا عسکری جد و جہد نہیں ہوئی، فوج کے کسی حصے نے بغاوت نہیں کر دی، یا ایسا بھی نہیں ہوا کہ کچھ لوگوں نے آگے بڑھ کر، جیسے ایک زمانے میں ہوا تھا کہ سید احمد شہید نے اور شاہ اسماعیل شہید نے ایک باقاعدہ لشکر بنا لیا، اور پھر اس لشکر نے کچھ علاقے فتح کر لیے تھے، وہاں اپنی حکومت قائم کر لی تھی انہوں نے۔ وہ الگ بات ہے کہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوا۔ اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جاتا تو پھر بھی کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ ان مسلمان علاقوں میں مسلمانوں کو ایک قوت حاصل تھی اور یہاں انہی کی اکثریت تھی، تو یہاں سے لوگوں نے جہاد کر کے، جس طرح کہ اس وقت ہم نے دیکھا ہے کہ ایک قوت وجود میں آئی، انہوں نے اپنے لشکر بنائے اور انہوں نے افغانستان میں ایک 20 سال کی جنگ لڑ کے وہاں قبضہ کر لیا۔ تو یہ صورت بھی نہیں ہوئی، ان دونوں میں سے کوئی نہیں ہوئی۔ اس وقت بھی مجھے بہت اختلاف ہو سکتا ہے طالبان کی حکومت سے، آپ کو ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے افغانستان کو جنگ لڑ کے فتح کیا ہے، تو وہ اگر افغانستان کے لیے اپنا کوئی بیانیہ پیش فرمائیں تو اس کا کوئی اخلاقی جواز بنتا ہے ایک حد تک۔ یعنی وہ ایک الگ بحث ہے کہ کیا اس طرح کے فاتحین کا دور ہے اور ان کو اب قبول کیا جائے گا، اس بحث کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں۔ اگر ہمارے ہاں سے بھی اس طرح کے کوئی لشکر اسلام کا علم لے کے کھڑے ہوتے اور وہ اس علاقے کو فتح کرتے، جس طرح کہ انہوں نے افغانستان کو فتح کیا، ہمارے سامنے فتح کیا ہے، اور امریکہ جیسی طاقت سے لڑ کے فتح کیا ہے، یعنی اس میں بھی کیا عوامل ہیں وہ بھی ابھی زیر بحث نہیں، اور افغانستان پر قبضہ کر لیا ہے، تو پوری دنیا ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کر رہی اس وقت، کسی ایک ملک نے بھی نہیں کیا، یہاں تک کہ ہم نے بھی نہیں کیا، لیکن وہ ایک بیانیہ پیش کرنے کا بہرحال حق رکھتے ہیں۔ تو یہ دو ہی صورتیں تھیں جس میں فوج کو کوئی بیانیہ پیش کرنے کا حق تھا، ان میں سے کوئی بھی پیش نہیں آئی۔ یہاں پر خالص سیاسی جد و جہد ہوئی ہے، اور یہ خالص جد و جہد اسی طرح ہوئی ہے جس طرح سے سیاستدان جد و جہد کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ملک جن لوگوں نے بنایا ہے وہ سیاستدان ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح بھی ایک سیاستدان تھے، مسلم لیگ بھی ایک سیاسی جماعت تھی، اس نے اس ملک کو بنایا، یعنی ملک کو بنایا کیا، یوں سمجھیے کہ ہندوستان میں اس حصے کی علیحدگی کی تحریک چلائی۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ یہاں اکثریت ہندوؤں کی ہے اور ان کے ساتھ کوئی دستوری معاہدہ نہیں ہو سکا، بہت کوششیں کی گئیں اس کی، اگر آپ تاریخ پڑھیں تو قائد اعظم کے 14 نکات کا بھی میں نے ذکر کیا، وہ بھی یہی تھے کہ کچھ نہ کچھ ایسا بندوبست ہو جائے جس میں مسلمان یہ محسوس کریں کہ وہ اپنی زبان، اپنی ثقافت، اپنی تہذیب اور اپنی مذہبی روایت کو محفوظ رکھتے ہوئے زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ یہ مطالبہ درست تھا، غلط تھا، اس وقت یہ زیر بحث نہیں ہے، لیکن بہرحال ہماری جتنی بھی اس وقت کی قیادت تھی، ہمارے جتنے زعماء تھے، انہوں نے اس کو بڑی اہمیت دی، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، اس طرح کا ایک دستوری بندوبست ہونا چاہیے، ہم اس صورتحال کو قبول نہیں کر سکتے کہ ہندوستان کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے، اور جس طرح کی اکثریت کی حکومت قائم ہوتی ہے دنیا میں، یہاں بھی حکومت قائم ہو، یہاں پر بہت سی قومیں آباد ہیں، بہت سی زبانیں ہیں، اور خاص طور پر یہاں مسلمان اپنا ایک مذہبی تشخص رکھتے ہیں، ان کی اپنی ایک تہذیب ہے، اس کا ایک پس منظر ہے، ان کی زبان بھی الگ، ان کے آداب بھی الگ، ان کا رہن سہن بھی الگ، تو اس میں بہت مشکل ہے کہ ایک ملک بنا کے رہا جا سکے۔ یہ یعنی بیانیہ تھا، تو اس بیانیے کو پذیرائی حاصل ہوئی، مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد نے اس کا ساتھ دیا، سیاسی عمل جس طرح سے ہوتا ہے اسی طریقے سے ہوا۔ یہاں کانگریس بھی سیاسی جد و جہد کر رہی تھی، اور وہ پورے ملک کی آزادی کی جد و جہد کر رہی تھی، اور کم و بیش اس پر بھی یعنی کئی دہائیاں گزر چکی تھیں۔ ان لوگوں نے بھی اس میں علیحدگی کا یہ فلسفہ پیش کیا اور اس کے وجوہ اسباب بتائے۔ جب اس کو غیر معمولی پذیرائی حاصل ہوئی تو آہستہ آہستہ
چونکہ عوامل ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ انگریز یہاں سے رخصت ہو، برطانوی ہند میں ایک نئی مملکت قائم کی جائے اور ہندوستان کو آزاد کر دیا جائے۔ آزاد کن معنی میں، اس پر میں ذرا آگے جا کے بات کروں گا۔ تو یہ جب طے ہو گیا تو اس میں علیحدگی کی تحریک اتنی قوت حاصل کر چکی تھی اور اسے اتنی زیادہ عوامی تائید حاصل ہو گئی تھی کہ بالآخر نہ صرف یہ کہ برطانیہ عظمیٰ کو اس پر آمادہ ہونا پڑا کہ اس مطالبے کو تسلیم کر لے، بلکہ کانگریس نے بھی اس کو تسلیم کر لیا۔ یعنی اس کے بہت سے وجوہ بیان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر پنڈت جواہر لال نہرو نے ایک موقع پر یہ کہا تھا کہ ہمارے پیش نظر بھی ایک بیانیہ ہے، یعنی ہم بھی اصل میں ہندوستان کے اندر ایک خاص طرح کی سوشلسٹ اقدار کے مطابق حکومت کرنا چاہتے ہیں، اور یہ جاگیرداروں کی جماعت ہے، یہ رکاوٹ بنتی تو بالآخر میں نے فیصلہ کر لیا کہ ان کے ساتھ علیحدگی ہی بہتر ہے۔ تو مختلف عوامل کے تحت یہ مطالبہ مان لیا گیا، لیکن اس کو منوانے کے لیے نہ تو طالبان کے طریقے کو کوئی لشکر اٹھے اس علاقے سے، اور نہ فوج میں کوئی بغاوت ہوئی 1857 کی جگہ کہ جس نے اس علاقے کو الگ کر دیا۔ سیاستدانوں نے اس کو بنایا ہے۔ اس لیے اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ بیانیہ پیش فرمانے کا اختیار کیسے حاصل ہوا ان کو، یعنی بیانیہ کیا ہے اس پر تو بعد میں بات کریں گے، پہلے تو کسی بیانیے کا اخلاقی جواز ہونا چاہیے نا۔ یعنی میں اگر ایک بیانیہ پیش کروں تو ایک عام آدمی کی حیثیت سے تو مجھ کو حق حاصل ہے کہ میں یہ کہوں کہ ایسا ہونا چاہیے، لیکن جب میں بندوق کی طاقت سے ایک بیانیہ پیش کرتا ہوں تو سوال یہ ہے کہ یہ استحقاق مجھے کس نے دیا ہے؟ یہ دونوں چیزیں تو مجھے حاصل نہیں ہیں، یعنی نہ میں نے یا میرے طبقے نے یا میری جماعت کہہ لیجئے، اس کو جماعت ہی کہہ لیجئے نا، اس لیے کہ جب کوئی بیانیہ پیش کیا جا رہا ہے تو اب فوج سے وہ اوپر اٹھ گئے ہیں، تو اس لیے ان کو دیکھنا چاہیے کہ ان کا ماضی کیا ہے، کیا انہوں نے یہ آزادی لے کے دی ہے، انہوں نے علیحدگی کی تحریک چلائی ہے، انہوں نے اس قوم کے لیے حق خود ارادی کا مطالبہ کیا تھا، یا انہوں نے بغاوت کر کے انگریزوں کی غلامی سے نجات دلا دی تھی؟ ان میں سے کون سی چیز ہوئی تھی؟ جب ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا تو پھر سیاستدان تھے، قائد اعظم تھے یا اور دوسرے مسلم لیگ کے سیاستدان تھے، جن کی جد و جہد کے نتیجے میں اب یہ غلط یا صحیح ایک الگ بات ہے، یہ ملک بنا۔ تو اس لیے یہ سیاستدانوں ہی کا کام ہے اور یہ انہی کا حق ہے اور انہی کے لیے اس کا اخلاقی جواز ہے کہ وہ اس قوم کو کس طرح چلنا ہے، اس کی خارجہ پالیسی کیا ہونی ہے، اس کے دستوری قواعد کیا ہونے ہیں، اس میں اقتدار کے معاملات کیسے طے ہونے ہیں، اس کا بیانیہ پیش کریں۔ یہ بیانیہ پیش کرنے کا ان کے علاوہ کسی اور کو حق نہیں۔ سیاسی عمل ہے جس کی کوکھ سے اس ملک نے جنم لیا ہے، تو اس لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ بیانیہ پیش کرنے کی جسارت ہی کیوں کی گئی، کیا وجہ ہے؟ اور اگر فرض کر لیجئے کہ کچھ لوگ ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ وہ ایک رائے رکھتے ہیں، تو پھر ان کو چاہیے کہ اسی طرح سیاست کے میدان میں آئیں، اسی طرح سیاسی جماعتوں کا حصہ بنیں، انہی راہوں سے وہ بھی گزریں جن سے سیاستدان گزرتے ہیں، پھر اپنا بیانیہ پیش فرما دیں۔ تو میرا خیال ہے کہ پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے در حقیقت وہی غلبے کی نفسیات ہے جس سے یہ سب لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ یہ ابھی تک برطانوی ہند کی فضا میں رہ رہے ہیں جس میں ایک باہر کی قوم آ کے لوگوں پر حکومت کر رہی ہے، اور یہ فراموش کر دیا انہوں نے کہ اس ملک کو وجود میں لانے کا ذریعہ سیاستدان بنے ہیں۔ وہ فیصلہ کریں گے کہ کیا بیانیہ ہونا چاہیے، اور وہی بیانیہ ہے جس میں اخلاقی طور پر اس ملک کے لوگوں کو اپنا حق استعمال کرنا ہے۔ یہ نہ بیوروکریسی کے لیے جائز ہے کہ وہ اس طرح کا کوئی بیانیہ پیش کرے، نہ فوج کے لیے جائز ہے۔ تو میں سب سے پہلے تو یہ بیانیہ پیش کرنے کی جسارت ہی کو جسارت بیجا سمجھتا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ اس طرح کا بیانیہ پیش کرنے والوں کو سب سے پہلے یہ بچانا چاہیے کہ ایاز قدر خود بشناس۔ ہم سب پہلے نقطے پر ایک تمہیدی گفتگو ہم نے آپ سے سنی، اور جو بات سامنے آئی وہ یہ کہ بیانیہ پیش کرنے کے لیے سب سے پہلے استحقاق ضروری ہے۔ جنہوں نے ملک بنایا وہ تو یہ بیانیہ پیش کر سکتے ہیں، لیکن کہا ہی جاتا ہے کہ چلے بنانے والوں نے بنا دیا لیکن اب قائم بھی تو رکھنا ہے، تو قائم رکھنے کا یہ ناگزیر تقاضا ہے کہ پھر ہم آگے بڑھیں اور بیانیہ تشکیل دیں۔ جو پہلا نقطہ ہے کہ ملک جس طریقے سے بنا ہے، اور ملک پھر دو لخت بھی ہو گیا، اور جو خطے یہاں پر شامل ہیں اور جو اقوام یہاں پہ شامل ہیں ان کی یکجہتی اور فیڈریشن کا ایک تحفظ اور ان سب کو لے کے چلنا اور ملک کی بقا و سالمیت، یہ فوج اسی کی ضمانت دیتی ہے۔ اس پہلے نقطے پہ انشاءاللہ
ہم گفتگو کریں گے آئندہ ہفتے. وقت ہمارا یہاں پہ ختم ہوتا ہے. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.